السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم آپ کو یہیں قاہرہ میں جبل المقطم یعنی مقطم پہاڑ کے غار کے اندر کھود کر بنایا گیا ایک ایسے چرچ کی زیارت کرانے والے ہیں جو کہ آج مصر اور مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا چرچ ہے۔ یہ بالکل غار کے اندر بنا ہوا ہے دوستو، ابھی ہم آپ کو اندر بھی لیے چلیں گے، اندر کا بھی نظارہ کرائیں گے۔ اس چرچ کو سینٹ سائمن چرچ کے نام سے جانا جاتا ہے، سامان خراس کے نام سے۔ اس کا اتہاس بھی بڑا عجیب و غریب اور دلچسپ ہے دوستو۔ ابھی ہم آپ کو تاریخی حقائق سے بھی آگاہ کریں گے، آخر اس چرچ کو کب کس نے کیوں بنایا، ان ساری باتوں کو آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ پتھر تراش کر اسٹیچو بنایا گیا ہے۔ چلیے دوستو اب ہم آپ کو سیدھے اندر لیے چلتے ہیں، اندر کا نظارہ دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ اندر کا ویو ہے۔ یہاں اندر بھی آپ کو کچھ کندہ کاریاں اور جگہ جگہ پتھروں کو تراش کر بہت سی تصاویر نظر آئیں گی۔ یہاں جتنے بھی تصاویر ہیں سب کے سب ان کے مذہبی رہنما، پادری، اولیاء کے، یعنی ان لوگوں کے ہیں جو ان کے دھرم میں خاص سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا بھی فوٹو بنا رکھا ہے۔ میرے خیال میں اس میں زیادہ تر تمثیلی ہوں گے، شاید کچھ حقیقی بھی ہوں، لیکن ہم زیادہ اس پر بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ انہی کے نزدیک ہے، اسلام میں تو تصویر کاری جائز بھی نہیں۔ یہاں اندر کہیں کہیں انجیل کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں دوستو۔ لیسا ہوا ہا ہنا لأنہ قوم کما قال، یہ انجیل متی کی آیت ہے دوستو۔ اب اگر بات اس بارے میں کی جائے کہ اس کی تعمیر کب کس نے کیوں کی، تو میں آپ کو یہاں مختصراً بتاتا چلوں کہ یہ چرچ قاہرہ کے جنوب مشرق میں مقطم پہاڑ کے غار میں ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جسے کچڑے کا شہر کہا جاتا تھا، کیونکہ اس علاقے میں بڑی تعداد میں کوڑا اٹھانے والے زبیلین قوم کے لوگ رہتے تھے، بلکہ آج بھی یہی لوگ یہاں آس پاس آباد ہیں۔ زبیلین جنہوں نے 1940 کی دہائی میں قاہرہ کی طرف ہجرت شروع کی تھی، پہلے یہ دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واقع ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ 1969 میں قاہرہ کے گورنر نے ان کو مقطم منتقل کر دیا۔ یہ صفائی کرنے والے کسانوں کی اولاد ہیں جو ناقص فصلوں اور غربت کی وجہ سے بے گھر ہو گئے تھے اور کام کی تلاش میں شہر آئے تھے، اور انہوں نے جگہ جگہ عارضی بستیاں قائم کر لی تھی۔ شروع میں خنزیر، بکری، مرغیاں اور دیگر جانور پال کر روزی روٹی کمانا، کوڑا اٹھانا ان کا کام ہوا کرتا تھا۔ 1975 میں انہی کوڑا اٹھانے والے زبیلین کے ہاتھوں اس چرچ کو تعمیر کیا گیا۔ اس کے قیام سے زبیلین کے دلوں پر بہت گہرا اثر ہوا اور اس چرچ کو کنیسۃ القدیس سمان الخراس کا نام دیا گیا، یعنی سینٹ سائمن چرچ۔ آخر ایسا کیوں؟ اس چرچ کو سینٹ سائمن کا نام کیوں دیا گیا؟ سمان خراس کون تھا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ سینٹ سائمن ٹینر یہ آرتھوڈوکس چرچ کے سنتوں میں سے ایک تھے۔ 10ویں صدی میں مصر میں چوتھے فاطمی خلیفہ ابو تمیم المعز لدین اللہ اور قبطی بزرگ ابرام شامی کے دور میں مقیم تھے۔ قبطی روایت ان کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ یہ چمڑا پر رنگ چڑھانے، جوتیاں بنانے اور انہیں ٹھیک کرنے کا کام کرتے تھے۔ دراصل قبطی اور عیسائی مذہبی روایت اور ان کے عقائد کے مطابق ایک دفعہ مقطم پہاڑ کو حرکت دینے کا معجزہ ان سے ثابت ہوا تھا۔ پورا واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے دوستو کہ چوتھے فاطمی خلیفہ المعز لدین اللہ کے دور اقتدار میں ان کا ایک یہودی وزیر تھا، یعقوب بن کلیس۔ یہ عیسائیوں سے بڑا سخت دشمنی رکھتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے قبطی سرپرست پوپ ابراہم کو مذہبی مسائل پر ڈیبیٹ کے لیے بلایا۔ پوپ ابراہم یہ عیسائیوں کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ جہاں تک خلیفہ کا تعلق ہے تو انہیں کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن یہ علم و ادب کی محفلوں سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ پوپ ابراہم نے ابن کلیس کی دعوت قبول کی اور اپنے ایک نامور مذہبی عالم ساویرس بن مقفع کے ہمراہ ڈیبیٹ میں شرکت کی۔ بحث کے دوران ساویرس نے یسعیاہ کی ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے یہودیوں پر جاہلیت کا الزام لگایا، جس سے ابن کلیس کا غصہ بھڑکا۔ یسعیاہ یہ یہودیوں کی ایک دھارمک کتاب ہے دوستو، آسمانی نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق کہ ان کے رائٹر خود یسعیاہ نام کے ایک نبی ہیں۔ یسعیاہ یہ عبرانی لفظ ہے، یہ ایک الگ وشے ہے، اس لیے ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال ابن کلیس کو ہار ہوئی تو اس نے بدلہ لینے کے لیے انجیل متی کی ایک آیت کا حوالہ دیا، جہاں یسوع مسیح نے کہا تھا، میں سچ کہتا ہوں اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو تم اس پہاڑ سے کہہ سکتے ہو ہٹ جاؤ، یہاں سے وہاں چلے جاؤ، تو یہ حرکت کرے گا، آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوگا۔ یہ انجیل متی کی ایک آیت کا مطلب ہے دوستو۔ یعقوب بن کلیس نے پوپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ کا مذہب سچا ہے تو اس آیت کو ثابت کریں۔ پوپ ابراہم نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 3 دن کا مہلت مانگا اور راہبوں، پادریوں اور بزرگ کے ایک گروپ کو اکٹھا کیا۔
उसने इनसे कहा कि तपस्या के लिए 3 दिन चर्च ही में रहें। सारे लोगों ने तीनों दिन रोज़ा रखा, तपस्या करने लगे। तीसरे दिन की सुबह पोप अब्राहम ने ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम को देखा। अब ये देखना ख्वाब में रूहानी था या इल्हामी, इस बारे में मुझे नहीं पता, ये उनकी रिवायत है दोस्तों। मरियम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि बड़े बाजार में जाओ, वहाँ तुम्हें एक आंख वाला कंधे पर पानी का मटका उठाया हुआ एक शख्स मिलेगा, उसे पकड़ लो क्योंकि वही है जिसके हाथ से यह मौजज़ा जाहिर होगा। पोप अब्राहम फौरन बाजार गया, वहाँ वो उस शख्स से मिला जिसके बारे में बताया गया था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि समआन खर्रास था, यानी साइमन टेनर। पोप अब्राहम ने पूरा मामला उन्हें बताया। साइमन ने अब्राहम से कहा कि वो अपने पादरियों और अपने तमाम लोगों के साथ खलीफा और उसके तमाम सिपाहियों के हमराह पहाड़ पर चले जाएं। पहाड़ के पास पहुंचकर साइमन ने अब्राहम से कहा, ऐ रब, रहम कर 3 बार पुकारो और हर बार सलीब का निशान बनाओ। पोप अब्राहम ने साइमन की बात पर अमल किया। चुनांचे एक जलजला आया और पहाड़ हरकत करने लगा। मौजज़ा जाहिर होने के बाद पोप अब्राहम दाएं बाएं मुड़कर साइमन को ढूंढता रहा, लेकिन वो गायब हो चुका था और कोई तलाश न कर सका। दोस्तों, क़िब्ती रवायात के मुताबिक ये कहा जाता है कि यह मौजज़ा जाहिर होने के बाद खलीफा अल-मुअज़्ज़ दीनिल्लाह पोप अब्राहम की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहा, ए बुजुर्ग, मैंने आपके ईमान की दुरुस्तगी को पहचान लिया है। और यह मौजज़ा जाहिर होने के फौरन बाद अल-मुअज़्ज़ दीनिल्लाह ईसाईयत अपना लिया था। ये उनका कहना है दोस्तों, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आप इस्लामिक हिस्ट्री में फातिमी खिलाफत की तारीख का मुताला करके खुद समझ सकते हैं। अभी हम इसको बितफसील बयान नहीं कर सकते वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ खुसूसी पॉइंट को अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चुनांचे 1989 और 1991 के बीच क़िब्ती पादरियों और मिस्री माहिरीन आसार कदीमा ने साइमन टेनर के आसार की तलाश करनी शुरू की। ताहम कहा जाता है कि साइमन टेनर के आसार की तलाश के दौरान उसका ढांचा बाबुल के क़िब्ती ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ द होली वर्जन में उसकी बहाली के दौरान दरियाफ्त हुआ। ये 4 अगस्त 1991 को चर्च की सतह से तकरीबन 1 मीटर नीचे दरियाफ्त हुआ था। उसके ढांचे को तलाश करते वक्त खास दिलचस्प बात यह थी कि उसके सर के बाल अभी तक बरकरार थे, बिखरे नहीं थे। जो बाल बरकरार थे वो सिर्फ उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से में थे। इससे अंदाजा हुआ कि वो शख्स आगे से गंजा था। जिस चर्च में साइमन का ढांचा मिला था वहाँ एक पेंटिंग भी थी जिसमें क़िब्ती पोप अब्राहम और एक गंजे सर वाले टेनर को दिखाया गया था, जिसमें 2 पानी के बर्तन भी थे। कयास लगाया जाता है कि गंजे सर वाला आदमी गालिबन साइमन है, क्योंकि वो गरीबों के लिए बर्तन में पानी ले जाने के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों, कुछ इन रीजंस से इस चर्च के क़याम के बाद इन्हें सेंट साइमन चर्च का नाम दिया गया। लेकिन वाज़ेह रहे दोस्तों कि यह पूरा वाक़या क़िब्ती रवायत है, ईसाइयों का मानना है, ईसाई अकायद हैं। तहक़ीक़ात और तफ्तीशात की रूह से इस्लामी तारीख़ में इसका कहीं भी सबूत नहीं मिलता। मुस्लिम बाअसर मौरख़ीन ने इन रवायात की तरदीद की है, इन्हें एक मनगढ़ंत अफसाना बताया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।